تے آمن، مالٹیاں دا موسم نہیں تے مالٹن، اناراں دا موسم نہیں تے انارن، انگوراں دا موسم نہیں انگورن۔ تالا کھولا دیکھا نہ کوئی روشندان ہے، نہ کوئی دروازہ ہے، نہ کوئی چیت ہے۔ پھل کے تھو آگے تے این بھی بے موسم ہے، نہ بازارہ بے، نہ شہرہ بے، نہ دیاتا بے، نہ گمانڈا تے، نہ کسے بوٹے نال۔ یہ بے موسم پھل کہاں سے آگے؟ یار قرآن قرآن ہے، قرآن قرآن ہے۔ آج بھی علماء کے قدموں میں آؤ، قرآن سیکھنے والے بنو، عقیدہ تمہارا صاف ہو جائے گا، اجلا ہو جائے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ حضرت زکریا علیہ السلام تالا کھولتے ہیں، کمرے میں کیا دیکھتے ہیں؟ مائی مریم کے پاس بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، کہنے لگے اے مریم یہ کیا دیکھ رہا ہوں، یہ بے موسم پھل کہاں سے آگے؟ اللہ اکبر، مریم بھی تو مریم تھی، اللہ کی بہت بڑی ولیہ تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا عقیدہ ہے، کیا عقیدہ ہے، کیا جواب دیا؟ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ بے موسم پھل دینے والی ذات اللہ نے میرے رزق کا انتظام کر دیا۔ وہ رزق دینے والا بے حساب ہے، وہ بھوکوں کو کھانا کھلانے والا، وہ ننگوں کو کپڑے پہنانے والا، وہ بیماروں کو شفا دینے والا، وہ مشکلوں میں پھنسے ہوئوں کی مشکلوں کو آسان کرنے والا ہے۔ میں نے اس سے مانگا، اس نے بغیر روشن دان کے، بغیر کسی راستے کے، بغیر کسی انتظام کے میرے لیے بے موسم پھلوں کے انتظام کر دیا۔ حضرت زکریا دیکھیا یار بڑا زبردست عقیدہ ہے، خدا کو لو منگے خدا سن چاہ دیتا بند کمرے پہ۔ تو میں بڑھ ہو گیا، ضعیف ہو گیا، بال چٹے ہو گئے، عمر 100 کو لو ہوتے ہو گئی ہے، تو مڑا کوئی پتر بھی نہیں، تو میمی خدا کو لو نہ مانگا کہ خدا مکھ بھی بے موسمیاں۔ ارے میرا موسم نہیں، بڑھاپے کا عالم ہے۔ مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھ کو بے موسم پتر نہیں دے سکتا؟ آئیے قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے یار۔ حضرت زکریا وہیں پہ کھڑے ہوئے، کہاں پہ؟ ہنالک دعا زکریا ربا، ہنالک دعا زکریا ربا قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ وہیں پہ کھڑے ہوئے اللہ سے مانگا، یا اللہ میرا موسم بھی نہیں، میرا بڑھاپے کا عالم ہے، میری بیوی بھی بڑی بوڑھی ہے، میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، یا اللہ تو مجھے بیٹے کی نعمت سے نواز۔ اللہ نے فوراً خوشخبری بھیج کے بیٹا عطا کر دیا، جس بیٹے کا نام یحییٰ رکھا۔ میں تفصیلات میں نہیں جاتا، وقت پورا ہو چکا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ، موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے نظر تیز کی، فرمایا دیکھ، اللہ نے فرمایا دیکھ اس پتھر کے 7 پردوں میں بند کیڑے کو میں روزانہ 3 مرتبہ سبز پتہ دیتا ہوں، رزق دیتا ہوں۔ اچھا یا اللہ؟ اللہ نے فرمایا چل موسیٰ میں تیری سماعت بھی تیز کرتا ہوں، سن یہ کیڑا کہتا کیا ہے، کیڑا کہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے سماعت تیز کر دی، موسیٰ علیہ السلام کو آواز آنے لگ گئی، کیڑا ساتھ کچھ گنگنا رہا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں آج بھی حدیث میں کیڑے کے وہ الفاظ موجود ہیں، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے سبحان من یرانی
सुबहान मैयरानी यस्माउ कलामी वयरज़ुक़ु मकानी वयज़कुरुनी वला यंसानी। सुबहान मैयरानी, पाक है वो ज़ात जो पत्थर के इन 7 पर्दों में मुझे देखती है। वयज़कुरुनी वला यंसानी, पाक है वो ज़ात जो मुझे रोज़ाना याद करती है, कभी नहीं बुलाती। वयरज़ुक़ु मकानी, पाक है वो ज़ात जो मुझे मेरे घर में मेरे मकाम पे रोज़ाना रिज़्क़ देती है। यार ये अशरातुल अर्ज़ भी रब की क्या करते हैं, लेकिन हालत कौन सी होती है, बोलो और सजदे वाली। रब कहते हैं हजरत इंसान तू अशरफुल मखलूकात है, तूने हशरातुल अर्ज़ की नुमाइंदगी भी करनी है। मैं इबादत तुझे ऐसी अता करूँगा जो नमाज की शक्ल में होगी, क़याम में नबातात की नुमाइंदगी, रुकू में हैवानात की नुमाइंदगी, और सजदा करेगा हशरातुल अर्ज़ की नुमाइंदगी होगी।